السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دیر قبل محترم مولانا تیمور اعظم ہزاروی صاحب نے تقریباً دوسری مرتبہ ہرزہ سرائی کی امیر محترم مرکزی اشاعت التوحید و سنہ مولانا عمر حیات ڈیروی صاحب کے بارے میں، حالانکہ خود اپنی ہی گفتگو میں یہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ امیر صاحب نے مجھے اجازت دی، ان کی اجازت سے میں نے حزب ملتانی کا اعلان کیا، تو اب وہ کون سا سانپ سونگھ گیا تھا کہ آپ اپنا کام کرتے؟ امیر صاحب کو آپ نے کسی جگہ پہ بلایا ہو، پروگرام میں بلایا ہو، وہ نہ گئے ہوں، کوئی پروگرام آپ کا خراب کیا ہو، کسی جگہ پہ وہ نہ گئے ہوں، پھر تو آپ کہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو جب آپ حزب ملتانی کے ذمہ دار خود ہیں اور ذیلی تنظیم کی حیثیت سے آپ نے کام کرنا ہے، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے پلیٹ فارم سے، ذیلی تنظیم کی حیثیت سے، تو پھر کون سی چیز مانے تھی آپ کام کرتے؟ کون سی چیز مانے تھی کہ آپ اپنا کام کرتے، کام کر کے دکھاتے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم کام کر کے دکھائیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد کوئی کام کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد صرف یہ تھا مختلف اوقات میں مختلف ساتھیوں کے پاس حضرت امیر صاحب کے بارے میں زبان درازی کرنا اور ان کے بارے میں مختلف قسم کے الزامات لگانا، بلیک میلنگ کرنا، اور خود موصوف مولانا تیمور اعظم صاحب جنہوں نے خود مشورہ دیا اور مشورہ دے کے کہ بکھر میں اجتماع رکھنا چاہیے، اور پھر جب اجتماع کا دن آیا تو پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہے، اینڈ تک کہتے بھی رہے کہ میں آ رہا ہوں، اور اینڈ پہ دھوکہ دے دیا، آئے نہیں۔ اور دوسرے جو موصوف تھے امیر حزب ملتانی، وہ ادھر بیٹھے بلیک میلنگ کرتے رہے کہ نواب صاحب کو امیر صاحب فون کریں، فلاں فون کرے، تباہ ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو وہ وہاں بیٹھے بلیک میلنگ کرتے رہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی آپ بھول چکے ہیں، کیا ہمیں وہ یاد نہیں ہے؟ یا وہ علماء کرام سارے وفات پا چکے ہیں کہ جن کے سامنے امیر صاحب کے بارے میں لمبی لمبی زبان نکال کے گفتگو کرتے رہے ہو؟ کیونکہ آپ کا مقصد مشن ملتانی یا مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کو آبیاری کرنا، مشن کو پھیلانا، مل کے ساتھ چل کے کام کرنا تھا ہی نہیں۔ آپ کا مقصد صرف بلیک میلنگ کر کے، آپ کا مقصد صرف اپنی شخصیت کو اس کی پوجا پاٹ کروانی تھی کہ سب ہمارے پیچھے چلیں، ہم تو بہت بڑے کوئی عقل کے کھمبے ہیں، باقی سب بے وقوف ہیں، گدھے ہیں، الو ہیں، جنہوں نے وہ بکھر میں اجتماع رکھ دیا ہے، باقی تو سب کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ ہم بھی یہ چند ٹوٹڑو جو ہیں، یہ پورا ٹانگا بھی نہیں، چھوٹی کھوتی ریڑھی کی سواریاں۔ وہ تو مقصد کیا تھا؟ جب امیر صاحب نے اجازت دے دی، خود تیمور صاحب اعتراف کر رہے ہیں، تو اب پھر کون سی بات مانے تھی؟ آپ اپنا کام کرتے، لیکن آپ کا یہ مقصد محترم نہیں تھا۔ آپ کا مقصد کچھ اور تھا جو کھل کے سامنے آ گیا۔ آپ کا مقصد کچھ اور تھا جو لوگوں کے سامنے واشگاف لفظوں میں آپ کی نیت بھی سامنے آ گئی، پچھلے دنوں میں گروپ کے اندر زبان بھی سامنے آ گئی۔
اور مولانا عمر حیات ڈیروی صاحب کی اس جرت کو اور اس دور اندیشی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی دیر تک آپ کو برداشت کیا، جو یقیناً پہلے دن سے آپ کی نیت کے اندر کھوٹ تھا، آپ کی نیت کے اندر فتور تھا، آپ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کام کرنا ہوتا تو اجازت ہونے کے باوجود آپ نے کام کیا ہی نہیں، الٹا آپ بار بار مختلف اوقات میں بلیک میل کرتے رہے۔ اور مولانا کفایت اللہ صاحب کے ساتھ محاسبہ کمیٹی کے چیئرمین قاری شیر محمد صاحب کی گفتگو چلتی رہی، بات ہوتی رہی، اور پھر اور دوسرے محاسبہ کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی بات ہوتی رہی، بات چلتی رہی۔ تو جب حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ہم ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتے، ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے، خود مولانا تیمور صاحب نے ساتھیوں کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ محاسبہ کمیٹی کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اور آج بھی جیسے ماشاءاللہ ان کی تربیت ہے اور یہ چلے ہیں مشن ملتانی کو پھیلانے، اور تربیت ان کی دیکھو، آج بھی وہ محاسبہ کمیٹی کے اندر سارے بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، اور یہ جو لکھنے والے تھے ان کے باپ اور دادوں کی عمروں کے ہوں گے، ان کو یہ ماشاءاللہ ان کی تربیت بول رہی تھی کہ یہ خسرے کہہ رہے تھے۔ اور جب یہ حالت ہو تو وہاں اتفاق اور اتحاد قائم رکھنا یا نہ رکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب زبان ایسی ہو، جب لہجہ ایسا ہو، جب گفتگو ایسی ہو، جب محاسبہ کمیٹی کے ان بزرگوں پر ان کی طرف سے کہا جائے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اس کے باوجود اجتماع کے موقع پہ امیر صاحب کی مشاورت سے قاری شیر محمد صاحب نے یہ بیان جاری کروایا، اور بندہ ناچیز نے وہ بیان جاری کیا، گروپ کے اندر تحریر کیا کہ امیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ خوب تیاری کریں، اجتماع کو کامیاب کریں، حزب ملتانی کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا کوئی تعلق اس انداز میں کہ ہم ان کے کوئی خلاف ہیں، ہمارا کسی قسم کا کوئی بھی ان کی مخالفت کا نہ ذہن ہے، نہ ہم کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا کام کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے جو عہدیدار ہیں وہ سارے اٹھ کے وہ بھی حزب ملتانی کا کام کرنا شروع کر دیں، اور یہ بیٹھے یہ کہیں کہ اب فلانا بھی ہمارے پیچھے چلے، ہمارے پیچھے چلے۔ ذیلی تنظیم ہونے کی حیثیت سے تو کام یہ بنتا ہے کہ یہ جماعت کے تحت چلے، اور یہی ان کی مصیبت تھی جو یہ چاہتے نہیں تھے۔ پچھلی جماعت پچھلی قیادت کے ساتھ ہوں گے 100 اختلاف ہوں گے، کمی بیشیاں بھی ہوں گی، لیکن یہی حضرت صاحب مختلف علماء کرام کے سامنے یہ اظہار کرتے رہے، ڈیروی صاحب سے تو بہتر 1000 درجے قاری کلیم اللہ امیر بہتر تھا، ہم تو اس کو چھوڑ کے آئے ہیں تو اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ کچھ ساتھی کہتے رہے امیر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک زبان جب استعمال کی جائے اور اس قسم کا لہجہ اور گفتگو ہو، اس قسم کی تربیت ہو، اور امیر صاحب کی طرف سے اتنی خندہ پیشانی سے اجتماع کے موقع پہ یہ کہا گیا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، آپ حزب ملتانی والے بھی تیاری کریں، لیکن اینڈ پہ آ کے کیا کیا؟ بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور علماء کرام جو خود وہاں اجتماع رکھوا کے مشورہ دے کے اور اینڈ پہ آ کے آئے ہی نہیں، شامل ہی نہیں ہوئے، پہلے لوگوں کے ساتھ
رابطے میں رہے اینڈ پہ، چلو ہوگی، مجبوری ہوگی، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو مولانا تیمور اعظم ہزاروی صاحب نے الزامات لگائے ہیں، یہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہاں، بعض لوگ ادھر کہہ رہے تھے اچھا کچھ باتیں اس کا مطلب ہے صحیح بھی ہیں، صحیح وہ ہیں جو مشن ملتانی پہ کام کرنا چاہتا ہے، توحید و سنت کی آبیاری کے لیے، رد و شرک کو بدعات کے لیے مرکزی اشاعت التوحید و سنت کے پلیٹ فارم سے اور مولانا عمر حیات ڈیروی کی قیادت میں کام کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے بھی دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ فساد برپا ہو، ہم بھی نہیں چاہتے کہ مزید کام بگڑے، لیکن اگر اسی انداز میں مرکزی اشاعت التوحید و سنت کے خلاف اور مولانا عمر حیات ڈیروی امیر مرکزی اشاعت التوحید و سنت کے خلاف جس نے بھی ہرزہ سرائی کی، چاہے وہ جتنا کوئی بڑا عالم ہے، چاہے کوئی چھوٹا عالم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی عام پبلک کا آدمی ہے، جس نے بھی کوئی اس قسم کی حرکت کی، تو وہ پھر ہم سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھے، ہم سے کوئی بھلائی کی توقع نہ رکھے۔ پھر ہم انشاءاللہ العزیز بتائیں گے، ثبوت کے ساتھ بتائیں گے، وہ ان تمام آئیڈیوں کے ساتھ بتائیں گے، ان تمام علماء کرام کی شہادتوں کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ لوگ محض فتنہ فساد کے لیے ہی اتحاد انہوں نے کیا تھا، فتنہ فساد کے لیے یہ ساتھ ملے تھے، فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے ہی یہ آئے تھے۔ ان کا مقصد کوئی مشن کو پھیلانا نہیں تھا۔ اگر مشن کو پھیلانا مقصد ہوتا تو یہ پہلے مرکزی اشاعت توحید و سنت کے ساتھ مل کے جو 4 مہینے کا یہ رونا روتے، ان 4 ماہ میں مرکزی اشاعت توحید و سنت کے ساتھ مل کے انہوں نے کون سا کس علاقے میں مرکزی کو منظم کیا ہے، کہاں کوئی میٹنگیں کروائی ہیں، 2-3 پروگرام کروا کے ہالا لالا کر کے شور مچا کے بس چپ کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ طے تو یہ بھی ہوا تھا کچا پکا موڑ پہ کہ پہلے مرکزی اشاعت توحید و سنت کو منظم کریں گے، سب مل کے کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو ان 4 مہینوں میں آپ جناب نے مرکزی اشاعت توحید و سنت کا کیا کام کیا، کون سا کام کیا، کہاں منظم کیا، کون سی باڈیاں تشکیل دیں، کون سا کام کیا؟ الٹا ہم نے اتنی فراغ دلی سے ساتھیوں نے مشاورت سے اگر ہم مخلص نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ تعلق رکھنے والے حزب ملتانی کے قریبی 2 مولانا منظور معاویہ اور مولانا کفایت اللہ صاحب کو اتنے اہم عہدے نہ دیتے، ناظم اعلیٰ نہ بناتے، منظور صاحب کو پنجاب کا امیر نہ بناتے۔ اگر ہم مخلص نہ ہوتے، ہم مخلص تھے تو ہم نے اتنے اہم ترین عہدے دیے کہ پہلے مرکزی اشاعت توحید و سنت کو آپ ہمارے ساتھ مل کے منظم کریں، اس کا کام کریں، اس کے بعد پھر حزب ملتانی کو منظم کریں گے، جس کی خود مولانا تیمور صاحب نے گواہی دی کہ امیر صاحب کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا، ہم نے اعلان کر دیا۔ تو اب اس کے بعد کام تو جناب نے کرنا تھا، حزب ملتانی والوں نے کرنا تھا۔ کیا امیر صاحب نے ہر جگہ پہ جا کے حزب ملتانی کا کام کرنا تھا، یا اور جو عہدیدار تھے مرکزی کے انہوں نے کام کرنا تھا؟ کام آپ نے کرنا تھا جو آپ نے نہیں کیا اور نہ آپ کرنا چاہتے تھے، آپ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ سب سے زیادہ یہ شخصیت پرستی جو ہے یہ اس گروپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے۔
کہتے تو دوسروں کے ہیں شخصیت پرستی مرد آباد، یہاں شخصیت پرستی یہاں عروج پہ ہے، اور اس شخصیت پرستی کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ کردار محترم مولانا تیمور اعظم ہزاروی صاحب کا ہے کہ وہ باقیوں کے لیے تو شخصیت پرستی کی نفی کرتے ہیں، اور ادھر اپنی من مانی کی شخصیت پرستی جب آئے تو پھر سب کچھ جائز ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ تو اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس قسم کے الزامات جو آپ نے لگائے ہیں، ہم یکسر مرکزی اشاعت التوحید والسنہ ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور دو ٹوک میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں ساتھیوں کے اوپر، مرکزی اشاعت التوحید والسنہ کے غیور دوستوں کے اوپر، کہ اگر علماء کرام کو گالی گلوچ، علماء کے خلاف عرضہ سرائی، علماء کرام کے خلاف بد زبانی، وہ اگر آپ کو پسند ہے تو سو بسم اللہ، جو مولوی جانا چاہتے ہیں جائیں، جو عوام الناس میں جانا چاہتے ہیں جائیں، اور جا کے اس صف کے اندر کھڑے ہو جائیں جہاں لمبی لمبی زبان نکال کے کوئی علماء کو، بزرگوں کو خسرا کہہ رہا ہے، کوئی بے وقوف کہہ رہا ہے، کوئی گدھا کہہ رہا ہے، کوئی کسی قسم کے ماشاءاللہ القابات سے نواز رہا ہے، یہ ان کی تربیت ہے، اور اس تربیت سے اللہ ہمیں بچائے، اور اس تربیت سے اور اس چیز سے ہمیں دور رکھے، اور مشن توحید و سنت، مشن ملتانی، جس کے حقیقی وارث ہر وہ کارکن ہے جو مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ انتہا درجے کا درویش صفت شخص جس نے آج تک کسی کے خلاف کوئی اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات، اپنے خلاف بد زبانی کا جواب نہیں دیا، لیکن جب انتہا درجے کو انسان پہنچ جائے اور کسی کو انتہا درجے تک پہنچا دے، اور اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، تو پھر یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہاں بہت بڑے بڑے علامہ قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے مولانا قسم کے لوگ ہیں، ان کی زبان بڑی تیز ہے، وہ چھترول کرنی بڑی جانتے ہیں۔ تو جب یہ حوصلے والا آدمی، جب اس کا حوصلہ ٹوٹتا ہے تو پھر یہ بڑے بڑے علامے اور مولانا بھی وہ پھر بہہ جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام دوست احباب مرکزی اشاعت التوحید والسنہ جو مولانا عمر حیات ڈیلوی کی قیادت پہ اعتماد کر کے منظم اور متحد ہو کے اپنے مشن توحید و سنت کے اوپر کاربند ہیں اور چل رہے ہیں، وہ کسی قسم کی کسی ہرزہ سرائی اور کسی بہتان ترازی اور کسی قسم کی الزام ترازی کی طرف نہ آئے۔ سننے کے بعد کم از کم متعلقہ افراد جو ہے محاسبہ کمیٹی کے، امیر محترم مولانا عمر حیات ڈیلوی، ان کے ساتھ رابطہ کر کے کم از کم بات کا حقیقت معلوم کر لیں کہ بات اصل میں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت کے مشن پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، ہر قسم کے شر انگیزیوں سے، فتنوں سے، فسادات سے اور مسلمانوں کی آپس کی چپکلش سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے، آپ بھی سب جو ساتھی سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ جن کی نیت خالص ہے، جن کے اندر اخلاص ہے، فتنہ فساد شر انگیزی جن کی نیت میں نہیں ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جن کی نیت میں فتنہ انگیزی ہے، فسادات ہیں، شر انگیزی ہے،
علماء کرام کے خلاف زبان درازی کو وہ اپنے لیے بہت فخر سمجھتے ہیں، اور انتہا درجے کا وہ اپنا اس مشن کو اور اس کاریگری کو، تخریب کاری کو بہت اپنے لیے ایک عقل مندی کا کام سمجھتے ہیں۔ اللہ ان تمام فتنہ اور فساد کے جو موجد ہیں، شر انگیز قسم کے لوگ ہیں، تخریب کار قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو بھی جس کی بھی نیت توحید و سنت کے مشن کے لیے مخلص ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔